الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شريك له ولا نظير له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، پھر بنا توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس میں سے سلسلہ وار درس قرآن کے حساب سے آج سورۃ النساء کی آیت کریمہ 116 سے ہمارا درس قرآن شروع ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت
صحیح صحیح حق حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے پچھلی آیات کا اور ان آیات کا ربط سمجھ لیجیے۔ پچھلی آیات کے اندر ذکر جہاد کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ سارے کے سارے مخالفین اسلام میں داخل ہیں۔ جہاد کے حوالے سے لیکن بیان احوال میں اب تک یہود اور منافقین کے احوال بیان کیے گئے، اور مخالفین میں ایک جماعت تھی، بلکہ جو مخالفین میں سے اور لوگ تھے ان میں سے مشرکین کی ایک جماعت تھی۔ آگے اس آیت کے اندر ان مشرکین کے عقائد کا ذکر ہے اور ان کا اوپر طریقہ مذمت بیان کی گئی ہے، اور پھر بعد کے اندر اسی رکوع کے اندر ان کی سزا کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اس مقام پر مناسب یہی ہوگا کہ جو مضمون پیچھے چل رہا ہے، یعنی اس سارے کا جو بشیر نامی منافق چوری کی تھی اس نے، اس کا جو قصہ چل رہا ہے اس کا بھی ساتھ میں ربط لگا دیا جائے، جوڑ پیدا کر دیا جائے۔ تو جس وقت وہ سارے چوری کرنے والا مرتد تھا، مشرک تھا اپنے آپ کو منافق اور مسلمان سمجھتا تھا، تو چوری کی تھی، پھر بعد میں وہ جس حالات کے ساتھ وہ چلا، دن گزرنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، بالآخر مر گیا۔ تو اس آدمی کا دائمی جو سزا اور عذاب ہے اس کا ذکر ہے کہ ہمیشہ کا اس کی سزا کیا ہوگی، دنیا کے اندر اس کو سزا کیا ملی۔ اسی چوری کرتے ہوئے اس کا جو ہی دیوار کے اندر سرنگ لگائی تو دیوار اس کے اوپر گر گئی اور مر گیا۔ تو وہ مرتد آدمی تھا۔ اب مرتد آدمی کی بھی پھر سزا ہمیشہ کی ہوگی یا پھر عارضی سزا ہوگی، اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ سب سے پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو سورۃ النساء کی آیت کریمہ 48 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کا مضمون ذکر فرمایا ہے۔ وہاں پر بھی اللہ کریم نے فرمایا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شروع میں یہی لفظ تھے، لیکن اس جگہ پر اللہ کریم نے آگے ذکر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا مُبِينًا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ فرق ہوا، اور اس فرق کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس جگہ پر صرف اور صرف یہودیوں کے بارے میں آیات تھی۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو پیغام دینا تھا، اور یہودیوں کو کیا پیغام تھا؟ یہودی تورات کو پڑھتے تھے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جس طرح موسیٰ پیغمبر بھی برحق ہے، اسی طرح یہ کتاب تورات بھی برحق ہے۔ اسی طرح یہ بھی ان کو پتا تھا کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ جو خاتم النبیین پیغمبر آئے گا وہ بھی برحق ہوگا، اور جو اس کے اوپر کتاب نازل ہوگی قرآن مجید وہ بھی برحق کتاب ہوگی۔
پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ شرک کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا من یشرک باللہ فقد افترا اسما مبینا، بہت بڑا افتراء اور بہتان تھا۔ اور یہاں پر چونکہ مخالفین کا تذکرہ ہے، مشرکوں کا تذکرہ ہے، تو یہاں جو مشرک تھے یہ مکہ کے مشرک مراد تھے یہاں پر، اور وہ مکہ کے مشرکوں کے پاس کوئی نبی نہ آیا، کوئی دین لے کر نہ آیا، ان کو کوئی کتاب نہیں ملی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے دین بنایا ہوا تھا، بے دین تھے، تو انہوں نے ہر جگہ بت نصب کر رکھے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کون ہوتا ہے اور یہ بت کیا چیز ہیں، یہ ہمیں نفع نقصان دیتے ہیں نہیں دیتے۔ بہرحال اللہ کریم نے یہاں پر اس لیے مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ جو مشرک ہے یہ دور کی گمراہی کے اندر بھٹکے ہوئے ہیں، دور کی گمراہی کے اندر۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ فرماؤ، بہت ہی قیمتی سبق ہے آج کا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہاں پر یہ لوگ جو تھے اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ اب شریک کرنا جو ہے شرک کہلاتا ہے، اور شرک جو ہوتا ہے اللہ کا قرآن سورۃ لقمان کے اندر فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا تو تب سمجھ میں آئے گی بات۔ ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے ظلم کی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں بخشیں گے، اس کی مغفرت اور بخشش بالکل نہیں ہوگی۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش تو دیں گے، چاہے وہ توبہ کرے استغفار کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیں گے۔ اور تیسرا ظلم وہ ہے، اس کی قسم وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بدلہ لیے بغیر، سزا دیے بغیر اس کو کبھی نہیں بخشیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں ظلم کی۔ اور یہاں پر جو شرک ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، باقی اسی طرح حقوق العباد بھی، حقوق اللہ بھی اور بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن شرک سر فہرست سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کوئی اور بھی کام ہوا، کوئی ایسا گناہ ہوا، میں اس کو اپنے فضل و کرم سے بھی معاف فرما سکتا ہوں۔ توبہ تائب کا ہو جائے میرے طرف، رجوع کر لے، پھر بھی میں اس کو معاف کر دوں، لیکن لا یغفر ان یشرک، میں اللہ کریم کے ساتھ شرک کر دیا تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے کی سزا دائمی کیوں ہے، ہمیشہ کی کیوں ہے؟ سوال اس طرح ہوتا ہے، بعض لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ جو سزا ہوتی ہے وہ بقدر عمل ہوتی ہے، کہ جتنا عمل ہوگا اتنی ہی سزا اس کو ملے گی۔ جیسا کہ سکول میں آدمی بچہ پڑھنے جاتا ہے تو کوئی غلطی کرتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا، سبق یاد نہیں ہوتا، تو ٹیچر اس کو تھوڑا مارتی ہے، تو تھوڑی سی وہ اس کو سزا ہوتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج کل کے بچے تو ویسے بھی سزا کے مستحق، ان کو مارا تو پھر وہ آگے بہت سارا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا سزا ملتی ہے وقت کے لیے، پھر اس کے بعد وہ چھوٹ جاتا ہے، بخشش ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ جو مشرک آدمی اور کافر آدمی ہے، اس کا جرم جو ہے کفر و شرک کا ہے، تو اس کی بھی سزا جو ہوگی مدت عمر کے لیے ہو، اس سے زیادہ تو نہیں ہونی چاہیے، دائمی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفر اور شرک کرنے والا جو آدمی ہے، چونکہ اس کو مجرم سمجھا ہی نہیں جاتا،
وہ جو شرک والا کام کر رہا ہوتا ہے وہ نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کو شرک کو نیکی سمجھتے ہوئے کرتا رہے بالآخر وہ اسی پر ہی مر جائے، تو پھر یوں ہی سمجھیے کہ اس کی مدتی عمر یہ پوری ہے، جتنی تک اس کی عمر رہے گی اس تک وہ نیکی سمجھتے ہوئے یہ شرک کرتا رہے گا، اور اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، اور اس کی سزا بھی پھر اسی طرح دائمی ہوتی جائے گی، ہمیشہ کی سزا ہوتی جائے گی۔ اسی وجہ سے اس کو دائمی سزا دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ پھر شرک کی حقیقت کیا ہے؟ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت میں یا محبت میں یا اس کی تعظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ماننا، اس چیز کا نام ہے شرک۔ اور اس کی خود قرآن مجید کے اندر مشرکوں کا قول موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت قیامت والے دن ان سے پوچھے گا تو وہ مشرکین کیا کہیں گے؟ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ کی قسم تحقیق ہم کھلی گمراہی میں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم شرک ہی کرتے رہے ہیں۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم نے تم سب لوگوں کو جن کو اللہ کے سوا معبود بنایا تھا، تم سب لوگوں کو رب العالمین کا مقام اور درجہ دے دیا تھا۔ تعظیم کے طور پر اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی عبادت کرنی جس طرح ہمارے لیے ضروری تھی، ہم نے تم لوگوں کو اختیار دیا تھا۔ لہذا اللہ کی ذات کے اندر بھی شریک بہت بڑا شرک ہے، اور اللہ کی صفات کے اندر بھی شریک وہ بھی بڑا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ان آیات کریمہ پر بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ کریم لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں بخشتا نہیں مغفرت کرتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسری بات اللہ کریم فرماتے ہیں جو اس کے سوا کام کرتا ہے، کوئی اس سے گناہ کوئی فعل بد ہو جاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی برا عمل کرتا ہے، کوئی گناہ والا کام کرتا ہے، اس کو اللہ کریم معاف کر دیں گے۔ یغفر ما دون ذالک، اس شرک کے علاوہ جو بھی غلطی اور کوتاہی ہو گئی اس کو اللہ کریم معاف فرما دیں گے۔ لمن یشاء، یہ نہیں کہا کہ بالکل اس کی غلطی کوتاہی کو معاف کر دیا جائے گا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا لمن یشاء، جس کو میں اللہ کریم چاہوں گا اسے معاف کروں گا۔ مطلب یہ خیال پیدا ہو جائے بندے کے دل میں، بس اللہ کریم نے کہا ہے کہ شرک تو میں کبھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جو گناہ کرتے جاؤ میں معاف کروں گا، نہیں، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا لمن یشاء، جس پر میری مشیت ہوگی میری چاہت ہوگی میں اسی کو معاف کروں گا، ویسے کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اس گناہوں کی سزا ضرور مل کر رہے گی، چاہے اس نے زنا کیا ہے چاہے اس نے چوری کیا ہے، اس کی سزا تو ملے گی۔ اب یہاں جو چوری کرنے والا مرد تھا بشیر نامی آدمی،
وہ مرتد ہو کے مرا، چوری کرتے ہوئے مرا، اس کی سزا دنیا میں ہی اس کو مل گئی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا میں اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کی اس گناہ کر بھی اس کی سزا متعین کی ہوئی ہے اور میں اس کو سزا دوں گا، اور ویسے بھی وہ شرک کرنے والا تھا اس کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تم لوگ دنیا کے اندر تو شرک کو کہتے ہو کہ شرک ہے ہی کوئی نہیں اس امت محمد رسول اللہ کے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، شرک کوئی اور کوئی چیز ہوتی ہے، کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے۔ شرک تو وہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، عبادت کے اندر کسی اور کو شریک کر دینا، میں اللہ کریم سے مدد مانگنی ہے، کسی غیر کو مدد کے اندر شریک کر دینا، یا غوث اعظم مدد کہہ کے پکار دینا، یا رسول اللہ مدد کہہ کے پکار دینا، یا علی مرتضیٰ کہہ کے مدد، مشکل کشا کہہ کے مدد کر دینا، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا مدد منوتیوں کے لیے لائق ذات ہے تو میں اللہ کریم کی ذات ہے، لہذا شرک بنتا ہی تب ہے کہ مدد میں اللہ کریم سے مانگنے کی بجائے کسی اور کے سے مدد مانگی، چاہے وہ کسی درگاہ کا پیر کیوں نہ ہو، چاہے کسی دربار کا گدی نشین بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی آگے جھک کر سلام کرے گا، مدد مانگنے کے لیے پیش ہوگا، میں اللہ کریم کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے، لہذا وہ آدمی لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والے کی میں اللہ کریم کبھی بخشش نہیں کروں گا۔ اسی طرح میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہ کریم مشکل کشا ہے اور مشکل کشائی کرنے والی ذات اور صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اس کے اندر اگر کسی علی کو، ولی کو، پیر کو، گمیر کو، چھوٹے کو، بڑے کو، اپنے کو یا بیگانے کو مشکل کے اندر شریک کر دیا اللہ کے ساتھ، وہ بھی شرک کرنے والا آدمی ہے، چاہے وہ ذات کے اندر شریک کرے، چاہے صفات کے اندر شریک کرے، چاہے سننے والی صفت شرک فی السماء کے اندر یا شرک فی البصر کے اندر وہ شریک کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا میری صفات عالم الغیب والی ہے، میری صفات حاضر ناظر والی ہے، میری صفات حاجت روا والی ہے، میری صفات مختار کل تصرف الامور مسبب الاسباب ذات ہے۔ ان صفات کے اندر بھی کوئی آدمی میری صفات کے اندر شریک کر دیتا ہے وہ بھی شرک کرنے والا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو بھی دنیا کے اندر میری ذات و صفات کے ساتھ شرک کرے گا لا یغفر ان یشرک بہ، میں اللہ کریم اس شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو میں اللہ کریم کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو میرے اللہ کریم کے ساتھ ظلم والا معاملہ کرتا ہے، شرک کرنا کیونکہ ظلم ہی ہوا، اور ظلم میرے پیغمبر نے فرمایا جس وقت اللہ کے ذات صفات کے اندر کسی نے شریک کیا تو گویا کہ اللہ کی ذات صفات کے اندر شریک کرنے والا آدمی میں اللہ کریم کی ذات صفات کی توہین کرنے والا ہے۔ اور جس آدمی کی توہین ہو جائے اس کے اندر جو اخلاقیات، جو چیزیں، جو کمالات، جو قدرتیں جو میں اللہ کریم کی ہیں وہ کسی اور کے اندر پایا جائے گا تو اس آدمی کی، اس ذات کی، اس ہستی کی توہین ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ لہذا جو گستاخی کرے گا، جو شرک کرے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو ایسا گمراہ ہو گیا اب پھر وہ دوبارہ مومن نہیں بن سکتا۔
ہاں مومن اس وقت بن سکتا ہے کہ وہ شرک والی مرض کو، بیماری کو چھوڑ دے اور صحیح العقیدہ بن کے توحید کو اقرار کر دے، تب جا کے اس کا شرک ختم ہوگا اور وہ مومن اور موحد آدمی بن جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ مشرک لوگ جو تھے یہ اللہ کو شریک اللہ کے ساتھ ایسے کرتے تھے کہ بت بنائے ہوئے تھے اور ان کو عبادت کے اندر پوجا کرتے، پھر بت بھی ایسے بناتے، پھر ان کے علاوہ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو سمجھتے تھے، عورتوں کو، اور کچھ زنانیوں کو مورتیں بنا لی تو ان کو یہ سمجھتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری سفارشی ہیں، سفارش کریں گے، اللہ کی زیادہ قریب ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، ہم ان کو سناتے ہیں اور اللہ ان کی سنتا ہے۔ جس طرح آج کل کا ماحول ہے، درباروں پر لوگ منت منوتی سمجھتے ہیں، جو کرتے ہیں اسی طریقے کی ہی ہوتی ہے۔ میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں پر فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ جو بھی کام کرتے ہیں ایسا کام کرتے ہیں نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں شرک ہے ہی نہیں۔ جب نیکی انسان سمجھ کر کرے تو پھر لوگ کہیں کہ شرک ہی نہیں ہے، تو پھر وہ شرک کیسے بنے گا؟ شرک تو اس وقت ہی بنتا ہے نا، چاہے وہ نیکی ہو سمجھ کر کرو، چاہے وہ گناہ سمجھ کر کرو، شرک شرک ہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا، مشرکین مکہ وہ اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے تھے وہ عورتیں ہی زیادہ ہوا کرتی تھی، لات عزا منات حبل، جن کے بت بنا کر ان کو پوجا کرتے تھے، یہی تو شرک تھا۔ اور آج کل جو پڑے ہوں کو پوجا جا رہا ہے، ان کی منتیں منوتیں، ان کے نام پر چڑھاوے، ان کے نام پر نظر و نیاز دی جا رہی ہے، ان کے نام پر 11ویں شریف دی جا رہی ہے، بڑی چھوٹی دی جا رہی ہے، اور یہ سارے حرکات جو شرکی کی نسبت آ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ سارے کے سارے جو کام کرتے ہیں یہ شیطان ہی مردود، شیطان لعین نے ہی ان کو سکھایا ہے، اور ان کو ایسا سکھایا ہے نیکی سمجھ کر کے تم کیا کرو۔ شیطان نے کیا کہا ہے کہ اس کو نیکی سمجھو، یہ شرک نہیں ہے، اس کو شرک نہ شمار کرو، اس کو نیکی سمجھ کر کرتے رہو۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کے بارے میں پیریڈ لگاتے ہوئے آگے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو ضرور بیان کیا جائے گا کہ وہ شیطان کس طرح ان کو ایسی ورغلانے کی اور گمراہ کرنے کی باتیں کرتا ہے اور ان کو آرزویں دلاتا ہے کہ ایسے کام کرو، یہ نیکی والے کام ہیں، ایسے کیا کرو، حالانکہ سراسر وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک والی موذی مرض سے بچائے، متعدی مرض سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔